السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا تن تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو امانت کے ساتھ دوسروں تک سارے لوگوں تک پہنچا دیا۔ پیاری ماں اور بہنوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ یہ نماز یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے بنیادی پلروں میں سے ایک پلر ہے۔ نماز ہمارے مذہب کا شعار ہے، ہمارے مذہب کا لوگو ہے۔ مذہب اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کافر اور ایمان والے کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ جو نمازی ہے وہ مومن ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ کافر ہے۔ یہ صاف اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ یہ نماز ایک مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے۔ انسان دل کا سکون چاہتا ہو تو میوزک میں نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرے شراب میں ہے، اور نہ ہی کسی ڈرگ میں ہے، بلکہ دل کا سکون اور دل کا قرار نماز کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے، دل کا سرور نماز کے اندر ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ نمازوں کی فضیلت، یہ 5 وقت کی نماز، ہر نماز کی الگ الگ فضیلت جان کر اس کو پڑھنا نہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز یہ اللہ کا حکم ہے بول کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کا فلسفہ معلوم ہوا، اس کے فائدے معلوم ہوئے، پھر اس کے بعد اس کو پڑھنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے حکم پر کاربند رہتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا بس اس نے کر دیا۔ اب اس کے پیچھے کیا فائدے ہیں، اس کے چھوڑنے پر کیا نقصانات ہیں، تو نقصانات اپنی جگہ پر ہے، فائدے اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کو ماننا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کو چھوڑے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس حساب سے 5 وقتہ نماز ہر مومن مرد اور عورت کو 5 وقت کی نماز کی پابندی وقت پر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی ہیں۔ نفل نمازوں کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ درجہ بلند ہوگا اور اتنے گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ تو فرض نمازوں کے اندر سے پہلی جو نماز فجر ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ نماز فجر کے بارے میں کچھ باتیں ہم معلوم کریں گے۔ قرآن پاک میں 5 وقت کی نمازوں میں سے 4 وقت کی نمازوں کو اشارتاً اللہ نے بیان کیا، اشارے سے کہا فلاں وقت کی نماز، فلاں وقت کی نماز کہہ کر۔ لیکن فجر کی نماز کی فضیلت اور اہمیت دیکھو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک سورہ فجر کے نام سے اللہ نے رکھ دیا۔ قرآن پاک کے 114 سورتوں میں سورہ فجر بول کر کے ایک سورت ہے، والفجر ولیال عشر، اور اس کے اندر فجر کی قسم بھی اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ یہ نماز فجر کی اہمیت ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا اور اس کی قسم کھائی۔ باقیہ 4 نمازوں کا نام اللہ نے اشارے سے لیا، لیکن اس کا مستقل اللہ نے نام لیا۔ نماز فجر کی وجہ سے ہی فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ آپ صبح سے کوئی بھی کام شروع کرو، وہ کام اچھے انداز میں پورا ہوگا اور وہ مکمل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا، کہ میری امت کی صبح میں برکت عطا کر دی گئی۔ یہ صبح میں برکت کیوں ہے؟ نماز فجر کے رہنے کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز فجر کا جو وقت ہے
اس وقت میں لوگوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت سونے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کو بانٹتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی نماز فجر چھوڑ کر کے سو جائے تو رزق سے وہ محروم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو ایک مرتبہ فجر کے وقت سوتے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ کر کے اٹھانے لگے کہ اتنام فی الساعہ تقسم فیہا الارزاق، بچے ایسے وقت میں تم سو رہے ہو جس وقت میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر مہاماری ہے، تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، بہت تنگی کا زمانہ آ چکا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ان کو کمائی کرنے کے لیے ذریعے آلات ٹھپ پڑ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رزق کے اندر تنگی ہو رہی ہے۔ رزق کی تنگی یہ ظاہری اسباب بے شک ہے، لیکن معنوی اسباب یہ ہے کہ نماز فجر چھوڑ کر کے لوگ سو رہے ہیں۔ نماز فجر چھوڑ کر کے سونا گویا کہ اپنے آپ کو رزق جہاں پہ بٹ رہا ہے وہاں سے اپنے آپ کو کھینچ کر کے لے کے آ جانا ہے۔ اب جب آپ رزق لینے سے انکار کر رہے ہیں تو رزق آپ کو کیسے ملے گا؟ رزق اللہ تقسیم کرتے ہیں فجر کے وقت میں۔ فجر کے وقت میں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو تقسیم کر رہا ہے رزق کو، وہ رزق ہم کو ملے گا، اور جو بھی ملے گا اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے۔ اور نماز فجر کا وقت ایسا ہے کہ اس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے قرآن کی قرات کو سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر میں قرآن مجید کو پڑھنا یہ فرشتوں کی حاضری میں سننا ہے۔ فرشتے حاضر رہتے ہیں، آپ کی قرات سنتے ہیں، آپ کی قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندیوں کو، میرے بندوں کو فرشتوں کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم اس حالت میں ان کو چھوڑ کر کے آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ فجر کی نماز کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اس نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتا من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز، فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے سنت نماز، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ فجر کے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت نماز یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو قیمتی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ فضیلت ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا میں کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، سب چیزوں سے اچھی چیز یہ 2 رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے کی سنت ہے۔ اب دیکھو کہ سنت کی اتنی اہمیت ہے تو فجر نماز کے فرض نماز کی کتنی اہمیت رہے گی؟ سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ اچھی ہے ساری دنیا اور دنیا کے اندر موجود ساری اچھی چیزوں سے۔ تو اب اندازہ لگائے کہ سب سے بڑا مالدار کون؟ وہ آدمی سب سے بڑا مالدار نہیں جس کے پاس کروڑوں روپے کی دولت ہو، وہ آدمی سب سے بڑا مالدار نہیں جس کے پاس ہزاروں نہیں کروڑوں پلاٹس ہو، گھر ہو، محلے ہو۔ وہ آدمی سب سے بڑا مالدار ہے جو نماز فجر کو اٹھے اور فجر کی سنت 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز فجر کو ادا کرے۔ سب سے بڑا مالدار یہ حدیث کہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بڑے مالدار ہیں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کو اٹھتا ہے اور سنت نماز پڑھ کر کے فرض نماز پڑھتا ہے، سب سے بڑا مالدار ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی عبادتوں میں فجر کی نماز کو شامل کیا ہے۔ بڑی عبادت کون سی ہے؟ بڑی عبادت تہجد کی نماز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ہر کوئی یہ پڑھ نہیں سکتا، اللہ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دیتے۔ جو اللہ کے خاص شہید بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں یہ عبادت کرنے کی، ورنہ سب سو چکے ہوتے ہیں ایسے وقت میں، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دیتے ہیں۔ یہ بڑی نماز ہے تہجد کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو وہ آدمی کو کتنا ثواب ملے گا؟ ساری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو لکھیں گے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ فضیلت ہے نماز فجر کی۔ اب حج کرنا کس کے حق میں فرض ہے، کس کے لیے فرض ہے؟ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، صحت ہو، ایسے آدمی کے لیے حج فرض ہے۔ جانے کے لیے کتنی تکلیف ہے اس کو، یہاں سے سواریوں میں جانا، اس کے بعد ہوائی جہاز پہ جانا، وہاں اترنا، سب محنتیں کرنا، پھر واپس آنا، بڑا مشکل کام ہے حج کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اگر کوئی آدمی محنت اور مشقت کر کے حج کو جاتا ہے، 40 دن رہتا ہے، حج کو جا کے حج کر کے پورے ارکان ادا کر کے آتا ہے گھر کو، تو کتنا ثواب وہ لے کے آتا ہے؟ اتنا ثواب بیٹھے بیٹھے کمانا چاہو اے لوگوں تم، تو تم سمپل کام کرو، یہ کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، وہیں پہ بیٹھے رہو، بیٹھ کر کے دعائیں کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اشراق کا یعنی طلوع آفتاب ہو جائے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، حج کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، حج کرنے کا پورا ثواب۔ یہ نماز فجر کی اہمیت، نماز فجر کی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت اور فائدہ نماز فجر کا یہ ہے کہ مومن بندہ یا بندی اللہ کے کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں، اللہ ان کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، کوئی بھی آدمی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی ہوتا ہے، ناصر ہوتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو مرد یا عورت صبح کی نماز پڑھ لے اٹھ کر کے، وہ اللہ کی حفاظت میں چلی گئی، اللہ کے کسٹڈی میں چلی گئی۔ اب کوئی جن، کوئی جادو، کوئی بدنظر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں تو نماز فجر کو اٹھے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ کی حفاظت میں وہ چلے جائیں گے۔ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز فجر پابندی کے ساتھ پڑھنے والی عورت اور پڑھنے والے مرد کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں، جہنم سے آزادی اس کو دے دیتے ہیں، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی 2 ٹھنڈے وقت کی نماز کو پڑھے جنت میں چلا جائے گا۔ من صلی البردین دخل الجنہ، عصر کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 2 نمازیں پڑھ لے، نماز میں پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے اور جہنم سے آزادی ملے گی۔ نبی نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی کو، اس عورت کو یا اس مرد کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے نماز فجر کی پابندی کی ہو۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو آزادی کر دیں، آزادی لکھ دیا ہے، وہ آزادی اور جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز فجر کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک نور عطا کریں گے، روشنی عطا کریں گے، یہ نور کے اندر وہ چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری ہو کن کے لیے؟ جو راتوں میں اندھیرے میں فجر کی نماز کو نکل کر کے جاتے ہیں اندھیرے میں، ان کے لیے قیامت کے روز حشر کے میدان میں، حشر کے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو، مکمل نور ہے ان کے لیے، پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا، اندھیرے سب ہوں گے، وہاں پہ ہماری نماز ہمارے لیے روشنی ہوگی۔ نماز الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے، یہ مکمل روشنی ہے، اور یہ نماز کی پابندی کی وجہ سے دنیا کی زندگی بھی اللہ روشن کر دے گا، اندھیروں سے نکال دے گا، روشن کر دے گا، خوشحال زندگی اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتے تعریف کرتے ہیں، ایک اچھا آدمی، بڑا آدمی ہماری تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، فرشتے اللہ کے پاس جا کے ہماری تعریف کرتے ہیں نام لے کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب فرشتے فجر کے وقت جاتے ہیں، عصر سے لے کر کے فجر تک 2 فرشتے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور فجر کا وقت ہوتے ہی اور 2 فرشتے آتے ہیں، یہ 2 فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ کے پاس رپورٹ دیتے ہیں رات بھر کی۔ تو یہ فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو، میرے بندی کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، ہم نے اس کو، تیرے بندے کو یا تیری بندی کو اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اگر وہ فجر کی نماز پڑھتے ہوں تو فرشتے تعریف کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمارا نام لیا جائے، فرشتے ہمارا نام لے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز فجر کی پابندی کرے۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے نماز فجر کی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو ساری نعمتیں ان کو ملے گی، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار ان کو ہوگا، اللہ کو دیکھیں گے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں بیٹھے ہوئے تھے غالباً عشاء کے موقع پر، اور فرمایا کہ لوگوں، یہ چاند جو نظر آ رہا ہے 14ویں رات کا چاند تھا، پورا چاند تھا۔ نبی نے کہا یہ چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اچھی طرح سے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز جنت کے اندر تم اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صاف شفاف دیکھو گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایسا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، دیدار کے لیے تم کیا کرو؟ کہا کہ غروب آفتاب سے پہلے کی نماز اور فجر کی نماز کو لازم پکڑو،
اثر کی نماز کو اور فجر کی نماز کو لازم پکڑو, ضرور پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا. وہ کیا خوش نصیب انسان ہے, وہ کیا خوش نصیب انسان کی آنکھیں ہیں جو آنکھیں رب کا دیدار کرے, اللہ کا دیدار کرے. تو بڑی خوش نصیب آنکھیں ہوں گی وہ, یہ اس کو ملے گا جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اگر نہ پڑھے, سستی سے, غفلت سے, بغیر کوئی عذر کے نماز کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اتنی برائی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس عورت کے بارے میں یا اس مرد کے بارے میں جو نماز فجر چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں. نبی نے کہا بال الشیطان فی اذنیہ, وہ عورت یا وہ مرد اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں ہے اور وہ پیشاب کر دیتا ہے ہمارے کپڑے پر یا بستر پر, تو فوراً اٹھتے ہیں, کپڑوں کو دھل لیتے ہیں. ہمارا بچہ ہے اور چھوٹا بچہ ہے, ہمارا بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, پھر بھی اس کے پیشاب کو ہم گندا ہے سمجھ کر کے, گندا ہے وہ پیشاب, برا ہے وہ, چنانچہ اس کو ہم دھو لیتے ہیں. اب بولو کہ سب سے بڑا گندا شیطان ہے اور وہ گندگی اس کی گندگی نکال کر کے ہمارے کانوں میں ڈال رہا ہے. نبی نے بیان فرمایا کہ کان کے اندر ایسے لوگوں کے کانوں میں شیطان مودتا ہے, اسے ایسے مرد اور ایسی عورتوں کے کانوں میں شیطان مودتا ہے جس کی وجہ سے سارا جسم اس کا گندا ہو جاتا ہے. جو فجر چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت, تو وہ اتنے ناپاک اور گندے ہیں کہ شیطان ان کے کانوں میں مود دیا ہے. گندی ذات سب سے بڑی گندگی کو ہمارے کانوں میں مود دیا ہے. اب بولو کہ چھوٹے بچے, ہمارے بچے کے پیشاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, دھو لیتے ہیں, کپڑوں پہ لگا دو, ڈائریکٹ کانوں میں موت رہا ہے تو کتنے گندے ہو جائیں گے. یہ سب سے بڑی وعید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب جو گندگی ہوئی, سوچ گندی, باتیں گندی, سمجھنا گندا, سب گندا, سارا دن اس کا ویسے ہوتا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں موت دیا. پھر دوسری حدیث میں پیارے نبی نے کہا سارا دن انسان بڑی سستی میں گزارے گا, بہت زیادہ افسوساگی میں گزارے گا. حدیث کے اندر آتا ہے شیطان رات میں انسان کے پاس آتا ہے, ہر انسان کے پاس, اس کی گدی پر 3 گھاٹیاں باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ نم, سو جاؤ, رات لمبی ہے, سو جاؤ, رات لمبی ہے. آدمی فجر سے پہلے اٹھا, دعا پڑھا, اس کے بعد جا کے وضو کیا, ناک چھڑکا, وضو کر کے آیا اور نماز فجر پڑھ لیا تو یہ ساری گریں کھل جاتی ہے. فاصبح نشیطا طیبا, بہت اچھے انداز میں وہ صبح کر لیتا ہے. اگر اس نے اٹھا نہیں, سو گیا, تو وہ گاڑیاں کھلتی نہیں ہے, سارا دن اس کا سستی میں گزرتا ہے, افسوس میں گزرتا ہے, پریشانی کے عالم میں گزرتا ہے, مسائل سامنے کھڑ جاتے ہیں. اس طرح اس کی صبح ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن بندے کے دل کے اندر نفاق جنم لے لیتا ہے, منافق بن جاتا ہے, کپٹا وشواسی منافق بن جاتا ہے اگر کوئی آدمی نماز فجر چھوڑتا ہو تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر پڑھائے, فجر پڑھا کر کے فلاں صاحب کہاں ہے, فلاں آدمی کہاں ہے, فلاں آدمی کہاں ہے, پوچھ رہے تھے. پوچھنے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز, یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ منافق پر یہ بہت بھاری ہے. یہ نمازیں کس پر بھاری ہیں؟ منافق آدمی پر, جس کے دل میں اسلام سے نفرت ہے, پیغمبر اسلام سے نفرت ہے, اور اوپر سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی محبت کا دعویٰ جو کرتا ہے. منافق آدمی, مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے والا, ایسے آدمی پر یہ دو نمازیں بڑی بھاری ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ نماز فجر کو چھوڑنا یا نماز فجر کو کسی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, بارش کی وجہ, کسی بھی وجہ سے بول کر کے نماز فجر کو چھوڑ کر کے سو جانا, یہ منافق کی پہچان ہے, نفاق ہے. نبی نے کہا 2 نمازیں منافق میں بہت بھاری, ایک عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, بہت بھاری اس کو لگتی ہے. تو یہ نفاق جنم دیتا ہے, انسان کے دل میں نفاق آ جاتا ہے نماز فجر کو چھوڑنے سے. اس کے ساتھ ساتھ سخت عذاب دیا جائے گا. ہمارے نبی ایک مرتبہ نماز فجر پڑھا کر کے بولے لوگوں کچھ خواب دیکھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. نبی نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, خواب یہ ہے کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے, خواب میں مجھے لے کے گئے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, مجھے لے کے گئے, لوگوں کے پاس سے لے کے گئے. میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا, 2 لوگ تھے وہاں پہ, ایک آدمی نیچے سویا ہوا تھا اور ایک آدمی موٹا پتھر لیے ہوا, وہ سوئے لیٹے ہوئے آدمی کے سر کو مار رہا ہے, سر اس کا چکنا چور ہو رہا ہے اور وہ پتھر دور پہ جا کے گر رہا ہے. یہ آدمی پھر جا کر کے پتھر کو لانے تک اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے لیٹے ہوئے آدمی کا.
پھر یہ مار رہا ہے، مسلسل مارتا جا رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، پھر اچھا ہو رہا ہے۔ نبی نے کہا فرشتوں سے اسے بھیانک سزا یہ کس جرم کی بنا پر دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ یہ قرآن پڑھنا جانتا تھا، قرآن پڑھنا جانتا تھا، لیکن راتوں میں خراٹی لے کے سوتا تھا، فجر کی نماز چھوڑتا تھا، تو اس کی سزا یہ ہے قیامت کے روز جہنم کے اندر نماز فجر چھوڑ کر کے سونے والے کو ایسی سزا دی جائے گی۔ اب بولو کہ پتھر سے سر چکنا چور کر دے تو کتنی خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نماز فجر چھوڑ کر کے سونے والے کو اس قسم کا عذاب قیامت کے روز دیا جائے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں بھائیوں، نماز فجر کو معمولی نہ سمجھو۔ پیارے نبی بڑے احتیاط سے بہت سنبھال کر کے اس نماز فجر کی حفاظت کرتے تھے، بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہمارے دل کا سکون ہے، اور ہمارے مومن ہونے کی یہ پہچان ہے۔ اس لیے نئے نئے آلات آج آ چکے ہیں، نئے نئے الارم آ چکے ہیں۔ نماز فجر کے لیے کسی بھی صورت میں نماز فجر کو ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ نماز فجر پڑھ لیے، نماز فجر کیا ہے معلوم ہے؟ نماز فجر یہ اصل میں ایک مومن اور شیطان یہ دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ یہ جنگ میں نماز فجر اگر مومن پڑھ لیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے شیطان کو ہرا دیا اور ایمان کو جتا دیا۔ اور اگر اس نے نماز فجر چھوڑ دیا تو شیطان جو گرے لگا کر کے ہم سے جنگ کر رہا ہے، تو جنگ میں شیطان کو ہم نے جتا دیا۔ نماز فجر یہ ہماری جیت ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ ہماری ہار ہے۔ شیطان کو جتا دیے اور ہم ہار گئے ہیں صبح، اس کے بعد سے ہر میدان میں وہ ہم کو ہرائے گا۔ صبح اگر ہم نے اس کے اوپر فتح پا لیا، ہم جیت گئے اس کے اوپر، تو پھر سارے دن کے اندر جتنے بھی کام ہیں سب میں ہم اس کو ہرا سکتے ہیں، ہم جیت سکتے ہیں۔ اگر ہم نے صبح اس کو جتا دیا، اس کے بعد کے سارے مراحل میں وہ ہم کو ہراتا رہے گا، وہ جیتتا رہے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ خاص کر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اس میں نماز فجر کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر نماز فجر کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔